مثالی شوہر غیرت مند ہوتا۔ غیرت مند کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں بھی جب کبھی سفر کرتے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، حالت احرام میں اگر ہمارے قریب سے کوئی قافلہ گزرتا، یعنی کوئی دوسرے لوگ آتے، تو ہم اپنے چہرے کا پردہ کر لیتی، اپنے چہروں پر پردہ ڈال لیتی تھی، اس لیے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے شوہر کے غیرت یاد آتی تھی، ہمیں شوہر کی غیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کا خیال رہتا تھا، اس لیے چہرے کا پردہ کر لیتی تھی۔ ہمارا چہرہ کوئی غیر دیکھے یہ میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں پردہ کر لوں گی حالت احرام میں بھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حالت تھی۔ تو یاد رکھو، غیرت اسی کو کہتے ہیں، یعنی شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں کو دیکھ کر شوہر کو غصہ آ جائے، یہ غیرت۔ تو شوہر اپنی بیویوں کے معاملے میں غیرت مند ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک اور واقعہ سن لو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر میری بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا تو میں فوراً اسے قتل کر دیتا، میں گواہ نہیں لاتا، کیونکہ قرآن کا اصول کیا ہے؟ اگر زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو تم اس وقت گواہی کے طور پر 4 لوگوں کو لے کر آؤ، 4 گواہ لے کے آؤ۔ لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہ نہیں لاتا، میں اگر میری بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھوں تو وہیں پر قتل کر دوں گا۔ یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو لوگوں نے کہا، یعنی دوسرے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تعجب نہ کریں، سعد جو ہے یہ بڑے غیرت مند ہیں، آپ ان کی بات پہ تعجب مت کرو، یہ بول رہے نا میں گواہ نہیں لاؤں گا، قتل کروں گا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی غیرت مند ہے، یہ اتنے غیرت مند ہے، اتنے غیرت مند ہے، ان کی غیرت کو دیکھ کر جب وہ زمانے جاہلیت میں تھے، اسلام قبول نہیں بھی کرے تھے، لیکن جب وہ کسی عورت کو طلاق دیتے تھے نا، ان کی غیرت کی وجہ سے دوسرے لوگ اس عورت سے نکاح بھی نہیں کرتے تھے، یہ اتنے غیرت مند تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے لوگ یہ بات بولے، سعد بڑے غیرت مند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سعد کے غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہے، حالانکہ میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بھی واقعہ سناتا ہوں، سنو، کتنے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے رضائی چاچا ملنے کے لیے آئے۔ چاچا بھتیجی کا پردہ نہیں ہوتا، چاچا کے ساتھ بھتیجی کا پردہ تو نہیں ہے، لیکن یہ رضائی چاچا تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گی میں تم سے ملاقات نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اجازت نہ مل جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، یہ تو تمہارے رضائی چاچا ہے، چاچا کے ساتھ تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، تم جاؤ بات کر سکتی ہو۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رضائی چاچا کے سامنے آئی۔ کا مطلب کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ایک مومنہ بیوی کو بھی اپنے شوہر کی غیرت کا احساس ہونا، شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کے غیرت کا احساس ہونا، غیرت مند رہنا۔ میری کسی حرکت کی وجہ سے میرے شوہر ناراض نہ ہو، یہ خیال عورتوں کو ہونا۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چاچا سے ملنے سے بھی انکار کر دی۔ آج جیسا کہ میں پچھلے ہفتے بولا، خلیرے بھائیوں کے ساتھ بھی چلے جا رہے، مومیرے کے ساتھ بھی چلے جا رہے، پھوپھیرے کے ساتھ بھی چلے جا رہے، کسی کی شادی ہو رہی تو جا کے فنکشن ان کے گھروں میں 8 دن جا کے بیٹھ جا رہے، ہر دن بازار گھومنے کے لیے چلے جا رہے۔ وہاں پر شوہر کو کیا معلوم ہے؟ میری بیوی گھر میں چھوں گی، میکے میں گئی، کسی کی شادی ہے بول کے گئی، گھر میں ہوں گی بول کے وہ بھیج دیا، یہاں پر ڈیلی کسی نہ کسی کے ساتھ گھومتے ہوئے شاپنگ کرنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ تو شوہروں کے غیرت کی کہاں کسی کو آج فرصت ہے، کہاں کسی کو یاد ہے، کہاں کسی کو خیال ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غیرت، یعنی اللہ کے رسول کی غیرت یاد آ گئی۔ تو آج تو اصل میں مردوں کو بھی غیرت نہیں ہے، عورتوں کو بھی نہیں ہے،
مرد کی غیرت تو آج شادی کے پہلے دن سے ہی ختم ہو جاتی، حالانکہ شادی سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کیسے، جب لڑکی کو دیکھنے چلے جاتے تب سے ہی اس کی غیرت ختم۔ لڑکی کو دیکھنے کے لیے انہیں نہیں جاتا بلکہ اس کے پورے خاندان والے چلے جاتے۔ آج یہ سسٹم چل رہا نا ہمارے پاس، لڑکی کو دیکھنا ہے اصل میں سب سے پہلے لڑکا، لڑکے کو نہیں دکھاتے، باقی تمام لوگوں کو دکھاتے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی اگر لڑکے کی امی دیکھنے کے لیے چلے گی، لڑکے کے ابو اگر دیکھنے کے لیے چلے گئے، لڑکے کی بہن اگر دیکھنے کے لیے چلے گی پھر بھی ٹھیک تھا۔ لڑکے کا بھائی پہلے جا کے دیکھتا، حالانکہ بھائی اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ لڑکے کا چھوٹا بھائی جو دیور بننے والا ہے انہیں جا کے دیکھ لیتا، لڑکے کا خلیرا بھائی دیکھ لیتا، ممیرا بھائی دیکھ لیتا، بلکہ آج تو دوستوں کو بھی بھیج دے رہے، اور فوٹو آنے کے بعد دوستوں کے سامنے بتاتے ہوئے پھرتے، دیکھو جی یہ بچی کے ساتھ میرا رشتہ ہونے والا ہے، ارے دیکھ رہے میاں کیسا ہے، کیسی ہے یہ بچی کی فوٹو دیکھ، میرے کو جمتی کی نہیں کی، بلکہ اتنے بے غیرت اپنی بیوی کو اپنے تمام رشتہ داروں کو دکھاتا، یا تو فوٹو میں دکھاتا یا شادی سے پہلے لے کے جا کے دکھاتا، منگنی کے رسم میں دکھا دیتا۔ منگنی کے رسم سے ہی شروع ہو جا رہے نا آج تو ویڈیو کیمرے، فوٹوز وغیرہ۔ اب وہ منگنی کے دن جتنے لوگ چلے جا رہے پورے لوگ کیمرے پکڑ لے کے سب لوگ فوٹو اتار لیتے ہوئے پورے رشتہ داروں کو بھیج لیتے ہوئے رہتے۔ غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ میری بیوی کو کوئی اور دیکھ رہا اور مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ بے غیرتی کی نشانی ہے۔ تو مثالی شوہر غیرت مند ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا، غیرت مند ہوتا۔ آج تو میں اتنے ایسے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا، انسٹا پہ کتنی بے شرمی، بے پردگی، بے حیائی کے ساتھ لوگ ویڈیوز بنا رہے، شادیاں کر رہے، رسماں کر رہے، رواجاں کر رہے، پورا سج کے سوار کے اپنی بیوی کو پورا ماڈل بنا کے اس کو لے کے آ کے اسٹیج پہ بٹھا کے، اور ہر آنے جانے والا اس کی تصویر لے کے چلے جاتا، بلکہ ایک شادی میں 10 لوگ کیمرہ مینوں کو رکھتے، 10 کیمرہ مین، 10 ایک نہیں دو نہیں، 10 لوگ۔ جتنے زیادہ پیسے ہو رہے اتنے زیادہ بے شرمی بڑھ رہی، جتنے زیادہ لوگ مالدار بن رہے اتنے زیادہ بے شرم بھی ہوتے چلے جا رہے۔ یہ سب مالداروں کی طرف سے نکلے ہوئے نخرے ہیں، مالداروں کی طرف سے شروع ہوئے، سو یہ برائیاں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں انسٹا پہ، یوٹیوب پہ، ہر ایک ویڈیو نکال لیا، ہر منگنی کی رسم سے لے کے، بات چیت کی رسم سے لے کے، شادی اور اس کے بعد ولیمہ، وہ شادی میں کھانا، ناچنا، ڈانس کرنا، کودنا، یہ سب چیزیں۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا جب وہ بڑا ویڈیو کیمرہ وہ کیسٹ میں ڈال کے دیکھتے تھے، اس وقت خالی 2 چیزیں دکھتے تھے، ایک لڑکی کو دلہن بننے کے بعد وہ سٹیج پہ دکھاتے تھے، اور کھانا کھانے والوں کا ایک ویڈیو نکالتے تھے، بس بات ختم ہو جاتی تھی۔ آج اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، اتنے بے غیرت ہو گئے لوگ، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو سب کو سجا کے سنوار کے لے کے جا کے فنکشن ہالوں میں چھوڑ دیے، 10 کیمرہ مین آگے پورا ویڈیو نکال رہے، اور وہ ویڈیو بھی آج تکلیف بھی ہوتی ہے، شرم بھی آتی ہے، بولنا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مجبوراً بولنا پڑتا۔ کم از کم یہ بے شرم بے غیرت لوگ ان باتوں کو سن کے کم از کم سدھرنے والے تو بنے، ان کی شرم، ان کی حیا کدھر چلے گی؟ حالانکہ داڑیاں، ٹوپیاں، اچھے دیندار لوگ، جماعت کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، مولویاں اپنی بہوؤں اور اپنی بیٹیوں کو شادیوں میں ماڈل بنا کے بھیج دیتے، سب وہاں پر تصویریں لے رہے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی، وہاں جا کے انہوں ناچ رہے بھی، ڈانس کر رہے بھی۔ آج پورے وہ کل رات کو ہی دیکھ رہا تھا، بیٹھے ایسے انسٹا پہ ریلز آ گئے تو وہ شادیاں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ہم کو جو بھی انفارمیشن ملتا یا تو لوگوں کی طرف سے آنے والے کالز، یا نہیں تو یہ انسٹا میں جو لوگ اپلوڈ کر دیتے ان ویڈیوز کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے یہ معلوم کرتے ہیں ہم لوگ۔ ارے دیکھ رہا ہوں تو اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی، پورے وہ ہندی فلموں کے گانے ایڈ کرتے ہوئے، وہ ہم آپ کے آئے ہیں کون کے گانے ایڈ کرتے ہوئے، وہ بھابھی جاتی دیوروں کو سجانے کے لیے، بھابھی کے نام پہ ایک گانا، دلہن گھر میں آئے تو ایک گانا، اور دلہن کو ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جا رہے تو وہ الگ سے گانا، ڈانس کرے تو ایک گانا، گفٹ دیے تو ایک گانا، کوئی عاشق آ کے اس کو دعا دے رہا تو اس کا ایک الگ سے گانا، اللہ اکبر، اتنے گانے، اور اس کے اوپر ان کا ناچ، ان کا ڈانس، ان کے گانے، بھابیاں، پھپھواں، خلیرے، ممیرے سب جا کے سج کے سور کے وہ ویڈیو کے سامنے ٹھہر کے۔ آج تو ایسے ویڈیوز آ رہے، وہ پتہ نہیں کیا بولتے، وہ ہلدی کی رسم رہے تو ہلدی کلر کے کپڑے پہن لے رہے، یلو، پورے بچیاں اچھا سج کے سور کے، وہ کیا کہ دولہا نہ آئے تو ایسا اوپر کے لال کپڑا پکڑ کے لے کے آ رہے کہتے۔ ہمارے شادیوں کے ٹائم پہ تو وہ دیکھے نہیں، ابھی دیکھ رہے۔ اور دلہنوں کو تو اللہ رحم کر، اتنے بے غیرتاں، اتنے بے شرماں، دلہن کو وہ کیا بولتے جی، سجنے کا سنورنے کا جگہ
میک اپ کرنے کا ہے نا. ہاں تو بہرحال بیوٹی پارلر, ہاں بیوٹی پارلر میں سجا کے سنوار کے وہاں سے ہی بغیر برقعے کے بٹھا کے لے کے آتے ہیں. برقعہ پہنے تو میک اپ چلے آتا, وہاں سے کار میں بٹھا کے لے کے جاتے. پرسوں دیکھ رہا تھا اچانک ایسے ہی میں ایک فنکشن ہال کے سامنے سے گزر رہا تھا تو سامنے جیسے ہی کار آئی دھنا دھنا, جیسا کوئی سی ایم ایم ایل اے کبھی آیا تو سب سے پہلے بھاگ کے گن میں نہ اترتے. آپ بھی دیکھتے نا, کوئی بڑا آدمی آیا تو گن مین پہلے اترتا, اتر کے آ کے ڈور کھولتا, اس کے قریب ٹھہرتا. آج گن مین آنا انہوں کیمرہ لے کے ٹھہر جاتے. دلہن دولہا بعد میں اترتے, کیمرے والے دھنا دھن باہر اتر کے ڈور نکال کے, ہاں اب ایکلا سامنے ٹھہر رہا, ایکلا پیچھے ٹھہر رہا, وہ لائٹاں لے کے آ رہے, ہاں وہ لائٹ لے کے آ کے چارجنگ کا لے کے آ کے کار میں دلہن ادھر بیٹھتی, دولہا ادھر بیٹھتا, بیچ میں وہ کیمرہ لائٹ لگا دے کے کیمرہ مین سامنے سے آ کے ان کو پورا بتا رہا ہے ایسا باقاعدہ, تم ایسا کرو, تم ویسا کرو, کیسا کرو جیسا فلموں میں بتائے ویسا کرو. اتنے بے شرما, اتنے بے غیرتاں ہو گئے, بغیر پردے کے پوری میک اپ میں اس کی دلہن سج کے سور کی آئی, اس کو سب سے پہلے میک اپ مین دیکھ رہا, وہاں رہے سو پورے رشتہ داران دیکھ رہے, فنکشن ہال تک آنے جانے والے راستے میں سب لوگ دیکھ رہے, پھر وہاں ٹھہرا کے وہ دلہن کو نیچے گاڑی سے اترتے ہوئے پیر رکھتے ہوئے ایک فوٹو کرتے, ہاں اس کو گھونگھٹ اٹھا کے ایک فوٹو کرتے, وہ کپڑا پکڑ کے ایک فوٹو کرتے, وہاں ایک ویڈیو یہاں ایک ویڈیو, دولہے دلہن کو دونوں کا ایسا نزدیک کر کے ایک فوٹو کرتے, اس کی گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے ایک فوٹو کرتے, اس کو چومتے ہوئے, اعوذ باللہ بولنے کے لیے شرم آتی مجھے, اس کو شادی سے لے کے اس کے بیڈ روم میں داخل کرے تک ویڈیو ہے ہر جگہ. اس کو نماز پڑھا رہے, اس کو ہاتھ پکڑ رہے, اس کو گلے ملا رہے, اس کو اٹھا لے رہے, سب کر رہے کیمرہ مینوں کے سامنے, سب بے غیرتاں, سب بے شرما ہو کے پھر ایسی ویڈیوز نکال کے انسٹا پہ پوسٹ کر لے رہے. کہاں کا اسلام رہا, کہاں کے مسلمان رہے, یہ بے غیرتوں کو کیا بولوں میں اسلام. اور وہ کرنے والے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ داڑھی ٹوپی والے سب رہتے ہیں جی وہاں پر, داڑیاں ٹوپیاں سب رہتے, پھر وہاں پر پیسوں کا نشہ چڑھ گیا. یہی تو اللہ کے عذاب کو دینے والے گناہ ہے, اللہ کے عذاب کو بلانے والے گناہ ہیں. یہ بے غیرت ہو گئے, بے شرم ہو گئے. اپنی بیویوں کو یاد رکھو, اس لیے آج یہ شادیاں بڑا فتنہ بن گئی. یہ سب چیزیں انشاءاللہ پھر بھی آنے والے دنوں میں اور تفصیل سے بتاؤں گا, لیکن آپ لوگ کیونکہ سامنے ہے تو اچھی طرح یاد رکھ لو. آج کے شادیوں میں, موجودہ دور کے شادیوں میں, کوئی بھی کسی فنکشن ہال میں گیا, وہاں پر جانے کے بعد بھی کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ برقعہ اتارے. ہر طرف فتنے, ہر طرف فتنے. آپ کا برقعہ اتارنا, پیچھے سے کون کب تمہاری ویڈیو لے گا تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کون کس کی آج ویڈیوز نکالتا ہے, نکال کے انسٹا پہ ڈال دیتا ہے. آپ ہو کے بس سج کے سور کے چلے جاتی ہیں وہاں پر, کسی کو اپنے شوہر کے غیرت کا خیال نہیں, اور وہ بے شرم کو اس کو بھی غیرت نہیں ہے. گئی میری بیوی, گئی میری بہن, کون دیکھ رہا کہ کیا کر رہا, کہ میرے کو کیا ضرورت ہے. انہیں اپنی جگہ وہ مرفے کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے, ڈی جے کے سامنے ناچتے ہوئے انہیں رہتا, انہوں یہاں پر میک اپ کر لیتے ہوئے, لوگوں کو دکھاتے ہوئے, اتراتے ہوئے ان لوگاں پھرتے ہیں. اللہ رحم کرے. بڈھیوں کو بھی دیکھ رہے, بڈھے ہو گئے, ان لوگاں بھی پورے فلموں میں کیسا کرے تو ایسا, ایسا 7 آدمی سامنے ٹھہر رہے کرتے, ایسا بولتے ہوئے ادھر جا رہی, ایسا بولتے ہوئے ادھر جا رہی, ادھر ایک لی جاتی ہے, ادھر ایک لی جاتی ہے. وہ 7 آدمی جانے کے بعد دولہا نکل رہا. ارے کون سے ناٹکاں ہیں یہ, سب ایکٹر ایکٹریسز بننے کی قوم بن گئی ان کو. اگر اتنا ہی شوق ہے ناچنے گانے کا تو چھوڑ دینا. میرے کو یہ لگتا چھوڑ دینا, اسلام چھوڑ دے کے مسلمانوں کا نام تبدیل کر لے کے جانا کسی کافروں میں مل جا کے, اپنے آدھار کارڈ, اپنے سرٹیفکیٹ سب چینج کر لے کے میں کافر بن گئی بول کے اعلان کر لے کے جا کے ناچو. کوئی نہیں بولتا. برقعے ورقے سب اتار کے بے شرم بے حیا بن کے بازار میں ناچو, کافر بن کے ناچو, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن تم مسلمان بن کے اسلامی طریقے پہ ان نکاح من سنتی بول کے روخے پہ لکھ لے کے سنت طریقے پہ نکاح پڑھا لیتے قاضی کو بلا کے, اور پورے کافروں کے طریقے پہ ہندوؤں کے, مشرکوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے طریقے پہ تم شادیاں کرتے, اس لیے تکلیف ہوتی. ایک بار کافر ہو گئی بولے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں, جا جہنم میں چلے گئی. تو ناچے تو بھی, تو کیا کرے تو بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی کو برقعے پہن لیتے, گاؤں کو نکلتے خود, گھر سے باہر نکلتے خود نام کے واسطے. شادیاں میں جا کے یہ سب بتانا ہے تو یہ برقعہ نام کے واسطے کیوں رہ گیا؟ پھر برقعہ ہے ہی تمہارے جسم کو غیر مردوں سے چھپانے کے لیے. کیوں شادیوں میں غیر مرد نہیں ہے, فوٹو نکالنے والا غیر مرد نہیں ہے,
یاد رکھو اگر ایمان والے ہیں تو اچھی طرح یاد رکھو، ایمان ذرہ بھی ہے، اللہ کے رسول سے محبت اگر ذرہ بھی ہے، اسلام سے اگر محبت ہے، لوگ تانے دینے والے دیں گے، مذاق اڑانے والے اڑائیں گے، ہزار مذاق اڑانے والے اڑائے۔ ایک مومنہ عورت فنکشن ہال میں جہاں پر ویڈیو کیمرہ نہیں ہے، جہاں پر ناچ گانا نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، ایسی دعوتوں میں جا کر بھی بغیر برقع اتار کے کھانا کھا کے آئے گی۔ آج کے دور کی یہ ولیہ سمجھتا ہوں میں، ولی عورت ہے، یہ اپنے جسم کی نمائش کرنے والی یہ سچی مسلمان عورت نہیں ہو سکتی، یاد رکھو۔ تو مرد غیرت مند ہوتا ہے، اور میں کئی مرتبہ بولتا ہوں یہ بات، ویڈنگ کارڈ آتا، انویٹیشن کارڈ جب آتا نا، انویٹیشن کارڈ، کل بھی میرے پاس 2 رخے آئے تھے، کل ایک پرسوں ایک آیا، اس میں بھی میں دیکھا دولہے کا نام ہوتا ہے تو برابر لکھا جاتا فلاں عبداللہ، محمد عبد الرحمن، لیکن دلہن کا نام آتا ہے تو کوئی خدیجہ، عائشہ نام نہیں لکھتا، اپنی بیٹی کا نام نہیں لکھتا۔ کیوں نہیں لکھ رہا؟ بیٹی کے نام کا بھی پردہ ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ میری بیٹی کا نام بھی کسی کو نہ معلوم ہو، بیٹی کے نام کو چھپا کے رکھتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بیٹی کو چھپا کے نہیں رکھتا، اتنا بے شرم ہو گیا، صرف بیٹی کا نام رخے میں چھپا کے رکھا، لیکن اپنی بیٹی کو نہیں چھپایا لوگوں سے۔ اور سچی مومنہ عورت تو وہ ہوگی آج کے دور میں جو نکاح کرتی ہے، نکاح میں بھی برقع پہن کے دلہن بن کے بیٹھے گی، اسٹیج پہ برقع پہن کے بیٹھے گی۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور کی ولی ہے، ولی عورت ہے وہ۔ میرا چہرہ، میری خوبصورتی، میری زینت امانت ہے صرف میرے شوہر کے لیے، میرے شوہر کے علاوہ میرا چہرہ، میرا جسم کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ شادی میں بھی دلہن بن کے بھی برقع پہن کر ہی بیٹھوں گی، یہ ارادہ کرو، ایسی زندگیاں گزارو۔ ماڈل بننا کسی کو پسند ہے؟ ماڈلنگ کرنے والوں کو دیکھتے نا، وہ کچھ دن پہلے مس ورلڈ، مس انڈیا، یہ جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا، پرسوں حیدرآباد میں بھی ہوا، دیکھے ہوں گے ویڈیو صاحب بھی، 4 مینار کے اطراف وہ لوگ گھوم رہے، یہ بے شرم ہمارے مسلمان مرفے مارنے والے جا کے ان کے سامنے مرفے مارتے ہوئے ناچ رہے تھے۔ تو یہ ماڈل بن کے جو گھومتی نا، یہ ماڈل کو کسی کو شادی کر لو بول کے تو تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی یہاں شادی کریں گے؟ ارے گندی عورتیں ہیں، ماڈل کو کون؟ لیکن شادیوں میں تم سب ماڈلاں بن کے جاتے، پھر تمہاری بہنوں کو ماڈلاں بنا کے بھیجتے، تمہاری دلہنوں کو ماڈل بنا کے لے کے آتے، ماڈل بنا کے بٹھاتے اسٹیج پہ۔ تو جب کدھر گئی غیرت، جب کدھر گئی شرم اور حیا؟ تو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ ہمیشہ سنتے نا، جب اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بلایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں دیکھ رہے تھے تو وہاں پر ایک عورت کو دیکھے اور ایک خوبصورت گھر کو دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل سے، اے جبرائیل یہ گھر کس کا ہے؟ بولے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہاں پر جو بیٹھی عورت وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہ رہا تھا، ارے اتنا خوبصورت گھر ہے، ایک مرتبہ جا کے دیکھ کر آؤں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں نہیں گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے قریب نہیں گئے، نہیں دیکھے، اپنا چہرہ پھیر لیے۔ واپس آنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولتے، اے عمر، جنت میں تمہارا گھر دیکھا اور وہاں پر ایک حور کو بھی دیکھا جو تمہاری بیوی بننے والی ہے، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اگر میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں چلے گیا تو پھر تم ناراض ہو جاؤ گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں جانے کے لیے میری اجازت لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر چلے جاتے تو میرے لیے تو میرے گھر میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔